جب عزیز مصر یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو مصر میں ہی روک لیا اور انہیں واپس کنعان جانے نہ دیا تو یہ خبر سن کر یعقوب علیہ السلام بہت رنجیدہ ہوئے اور آپ نے عزیز مصر کے نام ایک خط لکھا جو کچھ یوں تھا: یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کی جانب سے عزیز مصر کی خدمت میں، اما بعد، ہمارا پورا خاندان بلاؤں اور آزمائشوں کے لیے مشہور ہے۔ میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ کا آتش نمرود میں امتحان لیا گیا، پھر میرے والد اسحاق کا بھی شدید امتحان لیا گیا، پھر میرے لڑکے کے ذریعے میرا بھی امتحان لیا گیا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، اس کے بعد اس کا ایک چھوٹا بھائی میرے غم اور تکلیف میں تسلی کا سامان تھا جس کو آپ نے چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ ہم اولاد انبیاء ہیں، نہ ہم نے کبھی چوری کی اور نہ ہماری اولاد میں کوئی چور پیدا ہوا، والسلام۔ چنانچہ اس خط کو لے کر یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر پہنچے اور ان کے دربار میں حاضر ہو کر انہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ خط دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ خط پڑھ کر کانپ اٹھے اور قریب تھا کہ آپ اپنے والد کی پریشانی میں رو پڑتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے پوچھا: کیا تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ آخر کار یوسف علیہ السلام بھی رو پڑے اور کہا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا اپنے بھائیوں کو دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر ڈال دینا اور تو ان کی آنکھوں میں روشنی آ جائے گی، پھر تم سب گھر والوں کو لے کر مصر چلے آؤ۔ بڑا بھائی کہنے لگا: یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ میں نے ہی آپ کا کرتا بکری کے خون میں رنگ کر ابا جان کے پاس لایا تھا اور انہیں یہ کہہ کر غمگین کر دیا تھا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ میں نے ہی انہیں غمگین کیا تھا اور آج یوسف کی زندگی کی خوش رنگی بھی میں ہی انہیں سناؤں گا اور ان کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ یہودا اس کرتے کو لے کر 80 کوس تک ننگے سر دوڑتا ہوا چلا گیا۔ راستے کی خوراک کے لیے اس کے پاس 7 روٹیاں تھیں، لیکن مسرت و خوشی کا یہ عالم تھا کہ بھوک و پیاس ختم ہو گئی تھی۔ یہودا جیسے ہی گھوڑا لے کر کنعان کی سرحدوں میں داخل ہوا تو ایک معجزہ پیش آیا۔ ابھی یہودا یعقوب علیہ السلام سے کئی میل کے فاصلے پر تھا کہ خدا کے پیغمبر کو کئی میل کی دوری سے ہی یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ گئی اور فرمانے لگے: اے میرے گھر والو، اگر تم یہ نہ کہو کہ بڑھاپے میں میری عقل ماری گئی ہے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھے یوسف کی مہک آ رہی ہے، وہ میرے بہت ہی قریب آ رہا ہے۔ سب لوگ کہنے لگے: واللہ آپ اب تک یوسف کے غم میں مبتلا ہیں۔ ایک عرصہ گزر گیا اور اب تک یوسف کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا اور آپ ہیں کہ یوسف کی باتیں کرتے ہی نہیں تھکتے۔ غرض یہ کہ جب یہودا یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر کنعان میں داخل ہوا اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کے حکم کے مطابق پیرہن کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں میں ڈال دیا، لہٰذا فوراً ہی یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے: دیکھو، میں نے کہا تھا میں اللہ کی جانب سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ برادران یوسف نے نہایت ہی شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کو سارا ماجرا سنا دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: ان قریب میں تمہارے لیے دعا کروں گا، بلا شبہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے تہجد کے وقت کے بعد اپنے سب بیٹوں کے لیے دعائے مغفرت فرمائی اور یہ دعا مقبول ہو گئی۔ چنانچہ آپ پر وحی اتری کہ آپ کے صاحبزادوں کی خطائیں بخش دی گئی ہیں۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ مصر کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا تو وہ کوئی 72 یا 73 آدمی تھے جن کو ساتھ لے کر وہ مصر کے لیے روانہ ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ جب مصر میں داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام کو اطلاع ہوئی کہ ان کے والد اپنے اہل خاندان کے ساتھ ان کے قریب ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام فوراً استقبال کے لیے شہر سے باہر نکلے۔ جب دونوں باپ بیٹے نے ایک دوسرے کو مدت دراز کے بعد دیکھا تو محبت نے جوش مارا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سینے سے لگا لیا۔ باپ بیٹے بہت گرم جوشی سے ملے اور خوشی کے عالم میں دونوں خوب روئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور برادران کے ساتھ دربار پہنچے اور اپنے والد کو تخت شاہی پر بٹھایا۔ دربار میں اہل مصر کی بھیڑ لگی تھی اور تمام درباری آپ کی عزت و احترام سے واقف تھے، لہٰذا اسی وقت تمام درباری حکومت کے دستور کے مطابق تخت شاہی کے سامنے تعظیم کے لیے سجدے میں گر پڑے۔ موجودہ صورتحال کو دیکھ کر خاندان نے بھی یہی عمل کیا، لہٰذا یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی بھی سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا: اے ابا جان، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا، یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں، آپ سورج اور میری والدہ چاند ہیں اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس واقعے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام تمام خاندانی مصر میں آباد ہو گئے، کیونکہ اس وقت کے فرعون ریان نے اصرار کے ساتھ یہ کہا تھا کہ تم اپنے خاندان کو مصر میں ہی آباد کر لو، میں ان کو بہت عمدہ زمین دوں گا اور ان کی ہر طرح سے عزت کروں گا۔ یوسف علیہ السلام کی اس تمام داستان کو قرآن میں احسن القصص کا نام دیا گیا ہے،
جس میں انسانی زندگی کے تمام بنیادی کرداروں کو کس خوبی سے پیش کیا گیا ہے کہ ہر ایک کردار کی حیثیت نکھر کر سامنے آ گئی ہے۔ اس قصے میں زندگی کے ان تمام مسائل کو بیان کیا گیا ہے جن کا انسان اور انسانی معاشرے کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ غرض کہ اس میں تمام وہ امور جو دین و دنیا کی اصلاح میں مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں بڑی عمدگی اور تسلسل کے ساتھ اس قصے میں بیان کر دیا گیا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔